بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کو جنت کے دروازے پر کیوں روک لیا جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اویس قرنی کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ حضرت اویس قرنی کون ہیں؟ اویس نام ہے، عامر کے بیٹے ہیں، مراد قبیلہ ہے، قرن ان کی شاخ ہیں اور یمن ان کی رہائش گاہ تھی۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے ماں کی حد درجہ خدمت کی، وہ آسمانوں تک پہنچی۔ اویس قرنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس پہنچے اور ان کی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کیونکہ حضور علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنی ماؤں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی۔ ایک سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے نہیں معلوم کب آئے گی۔ تو سائل نے کہا، حضور کوئی نشانی تو بتا دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب اولادیں اپنی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام اویس بن عامر، درمیانہ قد، رنگ کالا، جسم پر ایک سفید داغ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے کہ سامنے ان کو دیکھ رہے ہوں۔ وہ آئے گا، جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کروانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی دعاؤں کی ضرورت نہیں تھی، یہ صرف امت کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے، سوچنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اویس سے دعا کروائیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، علی، اویس نے ماں کی خدمت اس طرح سے کی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال انہوں نے حج کیا، لیکن انہیں اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نہ ملے۔ آخر کار ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو۔ تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف قرن والے کھڑے رہو۔ تو مراد قبیلے والے سب بیٹھ گئے، صرف ایک آدمی باقی بچا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تم قرنی ہو؟ تو شخص نے کہا کہ ہاں میں قرنی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اویس کو جانتے ہو؟ تو شخص نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے اور میرا سگا بھتیجا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں رہتا، تھوڑا پاگل سا ہے۔ کیوں آپ رضی اللہ عنہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے تو تیرا دماغ صحیح نہیں لگ رہا۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ آیا ہوا ہے۔ پوچھا وہ کہاں گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ عرفات کیا ہے، اونٹ چرانے کے لیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا، عرفات کی طرف چل پڑے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔ انہیں نماز پڑھتا دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور حضرت اویس قرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس قرنی نے محسوس کیا کہ 2 آدمی آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے نماز مختصر کر دی، سلام پھیرا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کون ہو بھائی؟ تو کہا، جی میں مزدور ہوں، اسے خبر نہیں کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اویس قرنی نے کہا کہ میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کون ہیں میری پوچھ گچھ کرنے والے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اویس، یہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں اور میں ہوں علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ حضرت اویس کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے اور کہا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ یہاں آیا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کرو۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار ہیں اور میں آپ کا نوکر ہوں، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت
عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اٹھوائے گئے، کس لیے؟ اس کے پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، تصوف نہیں، تہجد نہیں، ہر وقت سجدے میں نہیں پڑے رہتے، اس کے پیچھے صرف اور صرف ماں کی خدمت ہے۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ بھی چلیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو، اویس قرنی کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو مجھ سے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اویس تو اپنی انگلی کا اشارہ کرتا جا، تیری انگلی کے اشارے کے نیچے جتنے لوگ آئیں گے میں ان کو تیرے طفیل بخش دوں گا۔ یہ تھا ماں کی خدمت کا مرتبہ اور مقام۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے والہانہ عشق تھا، یہی وجہ تھی حضور فرمایا کرتے تھے کہ یمن کی طرف سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے، کیونکہ وہاں میرا دوست اویس قرنی رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز حق تعالی 70,000 فرشتے پیدا کریں گے جن کی اشکال خواجہ اویس قرنی کے جیسی ہوگی، اور ان کے جلوس میں خواجہ صاحب کو بہشت کی طرف لے جایا جائے گا۔ ساری کائنات یہ منظر دیکھے گی مگر کوئی شخص پہچان نہیں پائے گا کہ اصل خواجہ اویس قرنی کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں ان کو لوگوں سے چھپائے رکھا، اسی طرح روز قیامت کو بھی ان کو غیر کی نگاہوں سے دور اور محفوظ رکھے گا، کیونکہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے دوست میرے قبا کے نیچے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ خواجہ اویس قرنی کو کسی نے نہیں دیکھا ماں سوائے چند ایک صحابہ اکرام کے۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ اسلام آنے سے پہلے ہی اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ بچپن میں ہی آپ والد کی شفقت سے محروم ہو گئے، اس لیے ان کو بچپن ہی میں محنت مزدوری کرنا پڑی۔ آپ لوگوں کے اونٹ اجرت پر چرایا کرتے تھے اور اس اجرت سے اپنا اور اپنی ضعیف اور نابینا والدے کا پیٹ پالا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ جو تھوڑی سی رقم بچ جاتی تھی ان کو لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کے شب و روز اس طرح گزر رہے تھے کہ یمن تک اسلام کے نام لیوا پیدا ہو گئے۔ حضرت اویس قرنی کو حضور علیہ السلام کے متعلق خبر ملی تو آپ فوراً اسلام لے آئے۔ آپ کے اندر نوری ہدایت کی شمع تو خدا نے پہلے سے ہی روشن کر رکھی تھی۔ اعلان نبوت اور اشاعت اسلام نے اس شمع ہدایت کو جلا بخشی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور شیدائی بن گئے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اویس قرنی کو اسلام کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے خود روشناس کرایا ہے، اور یہ خدا کی رحمت اور فضل کا اعجاز ہے کہ وہ میرا نادیدہ عاشق صادق بن گیا۔ حضرت کو قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نگار حبیب کا بڑا اشتیاق تھا، مگر آپ کو چشم باطینی کے اشارے سے آن حضرت نے مدینے آنے سے روکے رکھا۔ اس کی دو وجوہات تھی، ایک تو خواجہ صاحب کی والدہ ضعیف اور بصارت سے محروم تھی، انہیں اکیلا چھوڑ کر آنا ناممکن تھا، دوسرا ان پر ہر وقت جذب طاری رہتا تھا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ صاحب کو حکم دیا کہ آپ ہر وقت میرے چشم باطن کے سامنے ہیں، لہٰذا آپ مدینے آنے کے بجائے اپنی والدہ کی خدمت میں ہمتاً مصروف رہے۔ غزوہ احد میں کفار کے حملے سے آپ علیہ السلام کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ تمام مسلمانوں کو اس بات کا بہت صدمہ ہوا، مگر جس عاشق رسول نے صدمے کو حقیقی شکل میں محسوس کیا اس کو دنیا حضرت خواجہ اویس قرنی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ میرے آقا سردار دو عالم کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے ہیں، تو مجھے یہ بالکل معلوم نہ تھا کہ آپ کے کون سے دانت مبارک شہید ہو گئے، مگر آپ کی موافقت نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے پہلے ایک دانت توڑا، پھر مجھے خیال ہوا کہ شاید یہ والا دانت نہ ٹوٹا ہو، پھر دوسرا توڑا، پھر تیسرا توڑا۔ غرض یہ کہ جوں جنون موافقت شدت اختیار کرتا گیا اور میں دانت توڑتا چلا گیا، حتیٰ کہ سارے دانت توڑ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کے اس عاشق دلگیر کی یہ ادا بڑی پسند آئی اور اس کے لیے کیلے کا درخت پیدا کیا، کیونکہ ٹوٹے دانتوں کے ساتھ سوائے نرم غذا کے لوگوں کے لیے اور کوئی چیز کھانا ممکن نہیں تھا۔
صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وقتی وصال پوچھا کہ آپ کا فرقہ ہم کس کو دیں؟ آپ نے فرمایا کہ اویس قرنی کو۔ اس مقصد کی بجاوری کے لیے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ کوفہ تشریف لے گئے۔ جمعہ کی نماز کے خطبے میں کہا، مسجد میں نجد سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ ہیں سب کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ اہل نجد کھڑے ہو گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ شہر میں کوئی اویس قرنی نام کا شخص ہے؟ سب نے جواب دیا کہ ہم اویس قرنی سے بالکل آشنا نہیں ہیں، ہاں البتہ ایک دیوانہ ہے جو لوگوں سے بیزار ہو چکا ہے، ہر وقت ویرانوں میں رہتا ہے اور آبادی کی طرف بالکل نہیں آتا۔ حضرت عمر اور حضرت علی نے کہا کہ وہ کہاں ہے، ہمیں اس سے ملواؤ۔ عرض کی گئی کہ وہ وادی ارنا میں اونٹ چراتا ہے اور رات کو روکی سوکی کھا کر سوتا رہتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا۔ وہ کھانا جو ہم لوگ کھاتے ہیں اس کو پسند نہیں کرتا، لوگوں کو خوش دیکھتا ہے تو روتا ہے، اور جب لوگوں کو روتے ہوئے دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ جب حضرت عمر اور حضرت علی وادی ارنا میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ خواجہ اویس قرنی نماز ادا کر رہے ہیں اور ان کے اونٹوں کو فرشتے چرا رہے ہیں۔ جب خواجہ اویس قرنی نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر نے آپ کو السلام علیکم کہا، جواب ملا وعلیکم السلام۔ حضرت علی نے آپ سے نام پوچھا، جواب دیا کہ میرا نام عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے بندے تو ہم سب ہیں، آپ اپنا خاص نام بتائیے۔ خواجہ صاحب بولے کہ میرا نام اویس ہے۔ حضرت عمر نے ان کا ہاتھ پکڑ کر وہ نشان دکھایا جس کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا کہ وہ نشان اویس کی شناخت کی علامت ہوگا۔ حضرت عمر نے جب وہ نشان علامت خواجہ اویس کے ہاتھ پر دیکھا تو ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور کہا کہ اویس قرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور ساتھ ہی یہ تحفہ بھی عنایت فرمایا ہے اور وصیت فرمائی ہے کہ آپ امت محمدیہ کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ حضرت اویس قرنی نے فرمایا کہ عمر اور علی آپ لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق خاص ہیں اور مجھ سے اولا ہیں، دعا تو آپ لوگ کریں کیونکہ آپ کا مرتبہ خدا کی دربار میں بہت بلند ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی یک زباں ہو کر بولے، ہم تو دعا کرتے ہیں مگر آپ باوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائیے۔ خواجہ اویس قرنی نے پھر کہا، اے عمر اور علی، ہو سکتا ہے وہ کوئی اور ہو جس کا ذکر محبوب خدا نے فرمایا ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اویس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق دو نشان بتائے تھے اور وہ دونوں نشان آپ کے پاس موجود ہے، لہٰذا ہماری پہچان، شناخت اور پہنچ بالکل درست ہے۔ اس نے حضرت عمر اور حضرت علی سے کہا کہ لائیے وہ فرقہ مجھے عطا کیجئے تاکہ میں حسب حکم آقا دعا کروں۔ جب ان کو فرقہ دیا گیا تو حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کچھ فاصلے پر چلے گئے اور زمین پر سجدہ ریز ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے خداوند عالم، میں اس وقت تک یہ فرقہ نہیں پہنوں گا جب تک تو سرکار دو عالم کی ساری امت کو میری سفارش پر بخش نہ دے گا، کیونکہ پیغمبر اسلام نے یہ منقع مجھے عطا کیا ہے اور فاروق اور مرتضیٰ نے مجھ تک پہنچانے کے لیے فرائض سر انجام دیے ہیں۔ اب تیرا کام ہے، تو میری دعا سن لے اور قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اویس، ہم نے تیری دعا کی برکت سے چند لوگوں کو تیری سفارش پر بخش دیا ہے۔ آپ نے پھر عرض کی، یا باری تعالی، جب تک تو سب کو نہیں بخشے گا میں یہ فرقہ نہیں پہنوں گا۔ حکم ہوا، میں نے کئی ہزار فرد بخش دیے۔ عرض کی، مولا میں سب کو بخشوانا چاہتا ہوں۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ حضرت عمر اور حضرت علی آپ کے قریب چلے گئے۔ آپ دونوں کو خواجہ اویس قرنی نے کہا کہ آپ لوگ یہاں کیوں آ گئے؟ میرا اور خدا کا سلسلہ جاری تھا، آپ لوگوں کی آمد نہ ہوتی تو میں نے اس وقت تک یہ فرقہ نہیں پہننا تھا جب تک اپنے آقا کی ساری امت کو نہ بخشوا لیتا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ حق تعالیٰ نے میری سفارش پر حضور علیہ السلام کی امت کے ہر فرد کو بخش دینا تھا۔ مشہور صحابی حضرت ربی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں خواجہ اویس قرنی کی زیارت کو گیا تو میں نے انہیں فجر کی نماز میں مشغول پایا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے درود و وظائف میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا۔
پھر یہ کی بات دیگر تمام نمازوں اور ذکر الہی میں ایسے مگن ہوئے کہ ساری رات گزر گئی، میں ان کا بغور مشاہدہ کرتا رہا۔ اس طرح 3 دن گزر گئے، میں حیران رہ گیا کہ ان 3 دنوں اور راتوں میں حضرت نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، بلکہ عبادت میں مشغول رہے، لمحہ بھر کے لیے بھی آرام نہیں کیا تھا۔ چوتھی رات آپ تھوڑی دیر کے لیے سوئے اور کچھ کھانا بھی کھایا، پھر استغفار کرنے لگے کہ یا الہی میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، میں نیند اور بھوک کے غلبے میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت ربی کہتے ہیں کہ خواجہ اویس قرنی نے راتوں کی تقسیم کی ہوئی تھی، ایک رات میں سجدہ کرتے تو پوری رات سجدے میں ہی گزار دیتے، اگر رکوع کرتے تو ساری رات رکوع کی حالت میں رہتے، کسی رات کو قیام کی حالت میں رہتے، غرض یہ کہ ہر رات کو دوسری رات کی طرح زندہ رکھتے تھے۔ خواجہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے پیغام بھیجا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو کوفہ کے گورنر کو خط لکھوں کہ وہ آپ کا خاص خیال رکھے۔ خواجہ صاحب نے جواب دیا کہ میں خصوصیت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے سخت خلاف ہوں، میرا ہاتھ حاجت روا کے ہاتھ میں ہے، مجھے تو بس یاد الہی سے غرض ہے، وہ میں کر رہا ہوں اور کوئی چیز درکار نہیں۔ اس کے بعد آپ نے کوفہ بھی چھوڑ دیا اور کسی اور علاقے میں نکل گئے جہاں آپ کو کوئی تلاش نہ کر سکے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت اویس قرنی کو آپ علیہ السلام کے دیدار کا شوق اس قدر پیدا ہوا کہ انہوں نے مدینے آنے کا ارادہ کیا۔ اب ادھر انہوں نے ارادہ کیا، ادھر آپ علیہ السلام کو کسی غزوے میں شرکت کرنے کے لیے مدینے سے باہر جانا پڑا، لیکن آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد شاید کوئی مہمان یہاں آئے تو اس کی خوب خاطر مدارت کی جائے اور ہر طرح سے خیال رکھا جائے، کیونکہ وہ بڑا ہی پارسا انسان ہے، اور میرے آنے تک اس کو روکنے کی کوشش کی جائے، اگر وہ نہ روکنا چاہیں تو مجبور نہ کیا جائے، مگر اس کی شکل و صورت یاد رکھی جائے۔ یہ ہدایت دے کر رسالت مآب غزوے میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ بعد میں خواجہ اویس قرنی مدینہ تشریف لائے، ان کو جب پتہ چلا کہ حضور سرور کائنات اس وقت میں نہیں ہے تو انہوں نے اسی وقت واپسی کا فیصلہ کیا۔ ان کو روکنے کی بڑی کوشش کی گئی مگر وہ نہ رکے اور نہ ہی کسی قسم کی خاطر کروائی، بس واپس لوٹ گئے۔ جب آپ علیہ السلام مدینہ واپس تشریف لائے تو آتے ہی انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ کیا کوئی مہمان آیا تھا؟ تو ام المومنین نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، ایک شخص جو کہ یمن سے آیا تھا، اس کی شکل و صورت چرواہوں کی جیسی تھی، آپ کو نہ پا کر وہ ایک لمحہ بھی یہاں نہیں ٹھہرا اور چلا گیا۔ آپ علیہ السلام بولے کہ عائشہ پتہ ہے وہ کون تھا؟ عرض کی کہ حضور میں بالکل نہیں جانتی۔ فرمایا کہ وہ اویس قرنی تھا جو میرے دیدار کے لیے یہاں آیا تھا اور دیدار کی حسرت دل ہی میں لے کر واپس چلا گیا، اور وہ ٹھہر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی ایک والدہ ہے جو بوڑھی ہے اور آنکھوں سے معذور ہے اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے اس کو ہر حال میں واپس جانا تھا۔ اور یہ وہ شخص ہے جو کہ خدا اور اس کے رسول کا سچا چاہنے والا ہے، جس کو صرف ذکر الہی سے غرض ہے اور وہ کسی چیز سے نہ مرعوب ہے نہ متاثر۔ اویس قرنی میرا عاشق ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عائشہ نے جب یہ باتیں سنی تو اس کو خواجہ اویس قرنی کے مقام پر رشک آنے لگا اور فرمانے لگی، اے خدا کے حبیب، وہ شخص واقعی کس قدر عظیم ہوگا جس کے زہد و تقوی، عبادت اور ریاضت کی تعریف خدا اور اس کا محبوب کرے۔ مشہور تابعی حضرت حرم بن حیان رضی اللہ عنہ ایک بار خواجہ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ اپنی ملاقات کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ خواجہ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کوفہ میں مقیم تھے، میں نے آپ کی تعریف سنی، ملاقات کا شوق ہوا اور میں ان کی زیارت کے لیے کوفہ پہنچا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ دریائے فرات پر ملیں گے۔ میں دریا کے کنارے پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص تنی تنہا بیٹھے دوپہر کے وقت وضو کر رہا تھا، کپڑے دھو رہا تھا۔ میں اویس قرنی کے اوصاف سن چکا تھا، اس لیے فوراً ہی پہچان گیا۔ ان کا جسم فربا اور رنگ گندمی تھا، سر منڈا ہوا تھا اور داڑھی گھنی تھی، بدن پر بہت بال تھے اور چہرہ بہت بڑا تھا۔ صوف کا پاجامہ پہنے ہوئے تھے اور صوف کی ایک چادر جسم پر تھی۔ میں قریب پہنچا اور سلام کیا، انہوں نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام، اور میری طرف دیکھ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے۔ تو میں نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن انہوں نے مصافحہ کرنے سے گریز کیا اور اپنے پہلے
الفاظ دہرائے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ مجھے ان کی حالت پر بڑا ترس آیا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب میں نے حسرت بھرے لہجے میں کہا کہ اویس خدا تم پر رحم کرے اور تمہاری مغفرت فرمائے، تو وہ بھی رونے لگے اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ حرم بن حیان خدا تم پر رحم کرے، میرے بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ تمہیں میرا نام پتہ کس نے بتایا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ خدا نے۔ مگر اویس یہ تو بتاؤ کہ تمہیں میرا اور میرے باپ کا نام کیسے معلوم ہوا؟ اس سے پہلے نہ میں نے تمہیں دیکھا ہے نہ تم نے مجھے۔ حضرت اویس نے جواب دیا کہ تمہارا نام مجھے اس نے بتایا ہے جس کے علم و خبر سے کوئی چیز باہر نہیں۔ میری روح نے تمہاری روح کی طرف توجہ کی اور میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا۔ مومن کی روحیں ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہے۔ میں نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مبارک سنائیے تاکہ میں اسے یاد کر لوں۔ حضرت اویس قرنی نے فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف صحبت حاصل نہیں کی، البتہ حضور علیہ السلام کے صحابہ اکرام کو دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور تم لوگوں کی طرح ان کی زبان سے میں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنی ہے، لیکن میں اپنے اوپر یہ دروازہ کھول کر محدث، مفتی اور قاضی کہلانا پسند نہیں کرتا۔ مجھے خود اپنے نفس کے بہت سے کام ہیں۔ یہ کہہ کر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر چومنے لگے۔ میں نے درخواست کی کہ پھر قرآن حکیم کی ہی کچھ آیات سنا دیجئے۔ میرے دل میں آپ کی زبان سے قرآن سننے کا بے حد اشتیاق ہے۔ میری آپ سے محبت اور عقیدت خدا کے لیے ہے، میرے لیے دعا فرمائیے اور کچھ وصیتیں کیجئے۔ میری درخواست سن کر اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور چیخ مار کر رونے لگے۔ پھر فرمایا میرے رب کا ذکر بلند ہے، اس کا قول سب سے اچھا ہے، اس کا کلام سب سے اچھا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے قرآن کی کچھ آیات تلاوت کی اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو فرمایا حرم بن حیان تمہارا باپ مر گیا، ان قریب تم کو بھی مرنا ہے، کیا خبر جنت میں جائیں یا دوزخ میں؟ ابن حیان آدم فوت ہو گئے، حوا فوت ہو گئی، محمد رسول اللہ فوت ہو گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے، ابن حیان میرے بھائی عمر بن خطاب فوت ہو گئے۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے مغفرت کی دعا کی۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زندہ تھے، اس لیے میں نے کہا کہ خدا آپ پر رحم کرے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو ابھی فوت نہیں ہوئے۔ فرمایا ہاں، جو کچھ میں نے کہا ہے کہ تم اس کو سمجھو تو خود جان جاؤ گے کہ میں اور تم بھی مردہ ہیں، ہونے والی بات ہو چکی ہے۔ اس کے بعد حضرت اویس قرنی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، کچھ اور دعائیں پڑھی اور فرمایا کہ حرم بن حیان میری وصیت ہے کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود و سلام بھیجتے رہو۔ میں نے اپنی اور تمہاری موت کی خبر دے دی ہے، آئندہ کسی سعادت موت سے غافل نہ رہنا، واپس جا کر اپنی قوم کو بھی نصیحت کرنا اور ڈرنا، اور خبردار جماعت کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا ورنہ بے دین ہو جاؤ گے اور قیامت میں آتش دوزخ کا ایندھن بننا پڑو گے۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ الہی یہ شخص کہتا ہے کہ اس کو تیرے لیے مجھ سے محبت ہے اور اس نے تیرے ہی لیے مجھ سے ملاقات کی، اور اس لیے اے خدا مجھے توفیق دے کہ میں جنت میں اس کا چہرہ پہچان جاؤں اور دارالسلام میں میری اس کی ملاقات ہو۔ وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اس کو اپنے نعمتوں کا شکر گزار بنا اور اس کو جزائے خیر دے دے۔ دعا فرما کہ اے حرم بن حیان اب میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، آج کے بعد میں تم کو نہیں دیکھوں گا، مجھے شہرت پسند نہیں ہے، گوشہ خلوت ہی میرا رفیق ہے، آئندہ مجھے تلاش کرنے کی کوشش مت کرنا، مجھے ڈھونڈنے میں تم کامیاب نہیں ہو سکو گے، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا اور تم مجھے یاد رکھنا، میرے لیے دعائے خیر کرتے رہنا۔ اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کہہ کر وہ ایک سمت کو چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے ان کو بہت تلاش کیا لیکن کسی سے ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا، البتہ کوئی ہفتہ ایسا نہیں جاتا کہ ان کو ایک یا دو بار خواب میں نہ دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ اویس قرنی پر رحمت نازل فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔